آدھی دنیا کے بادشاہ کا پوتا بخارا میں موجود اپنے عظیم محل میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بزرگ سچ کہہ رہا ہے تو کیا میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ تاریخ نے بہت سے فاتح دیکھے لیکن بہت کم ایسے انسان جنہوں نے طاقت کے عروج پر اپنے ضمیر کی آواز سنی۔ یہ کہانی ہے چنگیز خان کے پوتے، ایک منگول جو اسلام قبول کرتا ہے اور پھر اپنے ہی خون کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا نام برکائے خان تھا۔ برکائے خان نے اسلام قبول کیا۔ 1257 میں اولاچی کی وفات کے بعد برکے خان گولڈن ہورڈ کے حکمران بنے۔ ہلاکو خان برکے خان کا کزن فارس فتح کرنے کے بعد عباسی خلافت کے دل پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ کتب خانے جلا دیے گئے، مساجد رون دی گئی اور خلیفہ قتل کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ پوری اسلامی تہذیب پر حملہ تھا۔ جب بغداد کی تباہی کی خبر برکائے خان کو پہنچی تو وہ لرز اٹھا اور اللہ کی قسم کھائی کہ میں اس بے گناہ خون کا حساب لوں گا، چاہے قاتل میرا اپنا بھائی ہی کیوں نہ۔ اسی دوران برکائے خان نے ایک تاریخی خطم اٹھایا۔ اس نے مشہور مملوک سلطان رکن الدین بیبرس یعنی ملک الظاہر سے اتحاد قائم کیا۔ رکن الدین بیبرس کی کہانی کسی افسانے سے کم نہیں۔ وہ بحر اسود کے شمال میں بسنے والے قیپچاک ترک قبیلے میں پیدا ہوئے۔ 1240 کی دہائی میں منگولوں نے ان کے علاقے پر حملہ کیا اور نوجوان بیبرس کو غلام بنا لیا اور انہیں دمشق کے بازار میں محض 800 درہم میں بیچ دیا گیا۔ ان کی قسمت انہیں مصر لے آئی جہاں وہ ایوبی سلطان نجم الدین ایوب کے مملوک بنے۔ مملوک وہ سفید فام غلام فوجی تھے جنہیں بچپن سے صرف جنگ کے لیے تربیت دی جاتی تھی۔ سلطان رکن الدین بیبرس اپنی غیر معمولی جسمانی طاقت، جنگی مہارت اور ذہانت کی وجہ سے جلد ہی سلطان کے خاص دستے بحریہ مملوک کا کمانڈر بن گئے۔ بیبرس کی پہلی بڑی آزمائش 1250 میں آئی جب فرانس کے بادشاہ لوئی نہم نے 7ویں صلیبی جنگ کے تحت مصر پر حملہ کر دیا۔ المنصورہ کی جنگ میں جب مصری فوج بکھر رہی تھی، یہ بیبرس ہی تھا جس نے اپنی حکمت عملی سے صلیبیوں کو شہر کی گلیوں میں پھنسا کر عبرتناک شکست دی۔ یہیں سے اس کی شہرت کا آغاز ہوا۔ ایوبی سلطنت کے خاتمے کے بعد مصر میں سیاسی انتشار کا دور شروع ہوا۔ مملوکوں نے اقتدار سنبھال لیا۔ بیبرس کو کچھ عرصے کے لیے جلاوطنی بھی کاٹنی پڑی، لیکن جب 1258 میں بغداد جل رہا تھا تو مصر کو ایک مضبوط رہنما کی ضرورت تھی۔ مملوک سلطان سیف الدین قطز سلطان بنے اور بیبرس ان کا سب سے اہم جرنیل تھا۔ 1260 عیسوی میں ہلاکو خان نے مصر کو اتحاد کا پیغام بھیجا۔ جواب میں سلطان قطز نے اعلان جہاد کیا اور بیبرس نے منگول سفیروں کو قتل کر کے اعلان جنگ کر دیا۔ فلسطین میں عین جالوت کے مقام پر تاریخی معرکہ پیش آیا جو کہ منگولوں کی پہلی شکست ثابت ہوا۔ اس جنگ میں بیبرس نے ہرول دستے کی قیادت کی۔ اس نے اپنی مشہور حکمت عملی استعمال کی، حملہ کرو اور جھوٹی پسپائی اختیار کرو۔ ایک فینٹ ریٹریٹ اختیار کی گئی۔ منگول فوج دھوکے میں آ کر ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہاڑیوں کے درمیان پھنس گئی جہاں مملوکوں کی مرکزی فوج گھات لگائے بیٹھی تھی۔ منگولوں کو تاریخ کی پہلی فیصلہ کن شکست ہوئی اور کوئی بھی منگول زندہ بچ کر بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ان کا ناقابل شکست ہونے کا تاثر ٹوٹ گیا، لیکن اس عظیم فتح کے فوراً بعد اقتدار کی کشمکش میں سلطان قطز کو قتل کر دیا گیا اور رکن الدین بیبرس کو سلطان بنا کر ملک الظاہر کا لقب عطا کر دیا گیا۔ اب ہم رخ کرتے ہیں شمال کی طرف، بحیرہ کیسپیئن سے لے کر روس کی برفانی میدانوں تک چنگیز خان کے علاقے جن کو گولڈن ہورڈ کہا جاتا تھا بڑے بیٹے جوچی خان کی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کا حکمران چنگیز خان کا پوتا برکائے خان بنا۔ برکائے خان منگول تاریخ کا ایک ایسا منفرد کردار ہے جس کے بعد منگول تاریخ اکثر بدل گئی۔ وہ چنگیز خان کا پہلا جانشین تھا جس نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بخارا کے ایک صوفی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کا اسلام قبول کرنا محض ایک ذاتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ اس نے خطے کی جغرافیائی سیاست میں بھونچ چال پیدا کر دیا۔ برکائے خان ایک مسلمان تھا جبکہ اس کا چچا زاد بھائی ہلاکو خان جو ایران میں ایلخانی سلطنت کا بانی تھا مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ برکائے خان کو بغداد کی تباہی اور خلیفہ کے بے معنی قتل پر شدید غصہ تھا۔ اس ہلاکو نے مسلمانوں کے تمام شہر تباہ کر دیے ہیں اور خلیفہ کو مار ڈالا ہے۔ خدا کی قسم میں اس سے اتنے بے گناہوں کے خون کا حساب ضرور لوں گا۔ مذہبی اختلافات کے علاوہ دونوں بھائیوں کے درمیان علاقائی تنازع بھی تھا۔ آذربائیجان اور قفقاز کے علاقوں پر دونوں کی نظریں تھیں۔ یہ وہ بارود تھا جسے پھٹنے کے لیے صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی اور وہ چنگاری مملوک مصر سے آئی۔ ملک الظاہر سلطان رکن الدین بیبرس ایک بہترین سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زیرک سیاستدان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عین جالوت کی جیت کے باوجود ہلاکو خان ایک زخمی شیر کی طرح دوبارہ حملہ کرے گا۔ بیبرس کو ایک طاقتور اتحادی کی ضرورت تھی۔ بیبرس نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ رکن الدین بیبرس نے برکائے خان کو خفیہ پیغامات بھیجے
بیبرس نے برقع خان کے مذہبی جذبات کو ابھارا اور ان کو بتایا کہ ہلاکو نے کیسے خلیفہ کو شہید کیا اور بغداد کو تباہ کر کے مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کیا۔ 1261 اور 62 میں قاہرہ اور وولگا دریا کے کنارے قائم برقع دارالحکومت کے درمیان سفیروں کا تبادلہ ہوا۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے برقع خان کے نام کا خطبہ مصر کی مسجدوں میں پڑھایا، جو کہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی۔ جواب میں برقع خان نے سلطان رکن الدین بیبرس کو یقین دلایا کہ وہ ہلاکو خان کو شمال میں مصروف رکھیں گے اور مملوک سلطنت تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ یہ اتحاد محض کاغذوں تک محدود نہیں رہا۔ 1262 میں تاریخ کا ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ منگول تلواریں منگول تلواروں کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ برقع خان نے ہلاکو کی سلطنت پر شمال سے حملہ کر دیا۔ ٹائبیریس ریور یعنی دریائے تبریک موجودہ روس کے قفقاز کے علاقے میں کے کنارے پر ایک خوفناک جنگ لڑی گئی۔ برقع خان کی فوج، جس میں بڑی تعداد میں 9 مسلم منگول شامل تھے، ہلاکو خان کی فوج کو بدترین شکست دی۔ ہزاروں الخانی فوجی دریا میں ڈوب کر مارے گئے یا مسلمان منگولوں کی تلواروں کا شکار بنے۔ ہلاکو خان بمشکل بچنے میں کامیاب ہوا۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اس شکست نے ہلاکو خان کی کمر توڑ دی اور وہ اپنی تمام تر توجہ اور وسائل اپنے ہی بھائی کے خلاف جنگ میں لگانے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے پاس اب مصر پر دوبارہ حملے کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ سلطان رکن الدین بیبرس اور برقع خان کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ شمال میں برقع خان کی مدد سے محفوظ ہو کر سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنی تمام تر توجہ شام میں موجود باقی ماندہ صلیبی ریاستوں کی طرف مبذول کر لی۔ اگلے 15 سالوں میں انہوں نے ایک کے بعد ایک صلیبی قلعے فتح کیے۔ انطاکیہ کا تاریخی شہر، جو 170 سال پہلے سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا، سلطان رکن الدین بیبرس نے واپس لے لیا۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے مصر میں سڑکیں بنوائی، نہریں کھدوائی، ڈاک کا ایک بہترین نظام قائم کیا جو قاہرہ کو دمشق سے جوڑتا تھا۔ انہوں نے عباسی خلافت کو قاہرہ میں دوبارہ علامتی طور پر زندہ کیا۔ دوسری طرف برقع خان نے اپنی سلطنت میں اسلام کو محفوظ کیا۔ اس کے دور میں وولگا کے علاقوں میں مساجد اور مدارس تعمیر ہوئے۔ اس کی بدولت گولڈن ہورڈ کی ریاست آنے والی صدیوں تک اسلامی تہذیب کا ایک اہم مرکز بنی رہی، جس کے اثرات آج بھی روس میں تاتار مسلمانوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ 1265 میں ہلاکو خان مرا اور 1266 میں برقع خان بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سلطان بیبرس 1277 تک زندہ رہے اور اپنی موت سے پہلے انہوں نے مملوک سلطنت کو خطے کی سپر پاور بنا دیا۔